وجہ سے، اور غم کا اثر جس چیز پر پڑ جائے، ماشاءاللہ آپ محمد اقبال قادری صاحب کو جانتے ہیں، کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میاں دل کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے، تو غم جب جس چیز پہ پڑ جائے، جس چیز پر کسی کو غم ہو، آنکھوں پہ اثر ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، دل پہ اثر ہو گیا، دل پہ، دماغ پہ ہو گیا، دماغ، وہ کیا کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، ان کو یہاں لے آؤ، رائل فزیشین، شاہی معالج ہیں، یہاں لاؤ، ہم ان کا کوئی کام وام کریں گے، آپریشن کروائیں گے، ذرا چیک کروائیں گے، چیک اپ ہوگا، خون ٹیسٹ ہوگا، آنکھیں ٹیسٹ ہوں گی، بہترین آپریشن ہو جائے گا۔ نہیں، اٹھاؤ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قمیص جزو بدن ہے؟ بدن کا حصہ ہے؟ نہیں۔ صحابہ قرآن پڑھتے سنتے تھے، انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے قمیص میں جب اتنی برکت ہے تو بال تو جزو بدن ہے، جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ لگنے والے قمیص میں جو جزو بدن نہیں اس میں اتنی برکت ہے، تو مصطفیٰ کے جزو بدن والوں میں کتنی برکت ہوگی؟ یا رسول اللہ، آپ کے بندے ڈھیلے ہیں، آپ کا نعرہ بڑا جوش، ان میں روٹیاں نہیں کھا کے آئے ہوئے، نعرہ ہی نہیں لگاتے۔ انہیں سیاسی نعروں کی عادت پڑی تھی، دینی نعرے، میں نے پہلے کہا میری شان میں لگتے نہیں، ذرا جوش ایمان کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، صحابہ نے عقیدہ کہاں سے نکالا؟ قرآن سے، کہ جب جزو بدن جو چیز نہیں نبی کی اس میں اتنی برکت، تو جو نبی کا جزو بدن ہے اس میں کتنی برکت ہوگی؟ صحابہ بال لے رہے ہیں، نبی پاک ان کو منع نہیں فرما رہے۔ پتا چلا نبی پاک سے جس چیز کو تعلق ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ حدیثیں صحیح سے، بخاری سے، اور سنیں۔ کہتے ہیں نہیں، اصل میں بس وہ تو یوں ہو گیا، وقتی معاملہ تھا، کچھ ضروری تو نہیں سنیں آپ دوسری روایتیں سنیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی پاک بی بی، ان کے پاس نبی پاک کا بال مبارک تھا، انہوں نے اس کے لیے ٹیوب کی شکل، نلی کی شکل کی چاندی کی ڈبیا بنوائی۔ نبی کا بال رکھنے کے لیے قیمتی چیز بنانا بھی غلط، اس کی تعظیم کرنا غلط۔ لمبی ڈبیا کیوں بنوائی؟ علماء فرماتے اس لیے کہ نبی پاک کے بال مبارک کو موڑنا بھی انہوں نے بے ادبی سمجھا، کہ یہ سیدھا رہے، اس کو موڑنا بھی نہیں۔ ڈبیا بنوائی، بال مبارک اس میں بند کر کے ڈھکن بند کر دیا۔ حدیث ہے مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار پڑ جاتا، بیمار کو لاتے، مائی صاحبہ ام المومنین اس ڈبیا کو کھولتی نہیں تھی، پانی کا پیالہ لایا جاتا، وہ ڈبیا اس پانی میں گم آتی، وہ پانی مریض پیتا، اس کو شفا ہو جاتی۔ نبی کی برکت آئی بال میں، بال لگا ڈبیا سے، برکت آئی ڈبیا میں، ڈبیا گئی پانی میں، برکت کہاں پہنچی؟ پانی گیا مریض کے اندر، برکت کہاں پہنچی؟ پانی گیا مریض کے اندر، تو اس کی بیماری باہر آ گئی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابیوں کے عقیدے سنا رہا ہوں، اندازہ کر لینا، یہ اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہنے والے اور یہ اپنا تعلق صحابیوں سے جوڑنے والے، یہ وہابی کس حال میں ہیں ذرا دیکھ لینا۔
صحابیوں کے عقیدے اور صحیح حدیثوں سے سنا رہا ہوں، ان حدیثوں کو کوئی غلط ثابت کرے آئے میرے سامنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، پتہ کیا چلا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنا صحابہ کا طریقہ تھا۔ اس پر یہ منافق بے ایمان کیا کہتے تھے؟ یہ بے وقوف ہے۔ اللہ فرماتا تم بے وقوف ہو، وہ بے وقوف نہیں۔ مدینہ منورہ کی عورتوں کے قربان اپنی بچیوں کو کہتی چھوٹے بہن بھائیوں کو اٹھا لو اور مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، جب اللہ کا نبی نکلے تو سامنے ہو جانا۔ نبی پاک کی عادت تھی بچوں کے سر پر چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ ماؤں کا عقیدہ کیا؟ نبی کا ہاتھ لگ جائے گا کبھی دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ آپ کے شہروں میں یہ رواج ختم ہو گیا، دیہاتوں میں ابھی تک ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے آتی، لوگ دم کر دیتے ہیں، ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ یہ پرانا بزرگوں کا طریقہ۔ مدینے کی عورتیں نبی پاک چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کا ہاتھ لگ جائے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ عقیدہ بھی حدیث سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی، ان کے گھر میں دوسرے صحابہ آئے، دعوت ہوئی، دسترخوان بچھایا تو وہ اس پہ داغ لگے ہوئے تھے، میلا تھا۔ ساتھیوں نے کہا انس یہ تو دسترخوان میلا؟ کہا اچھا۔ انہوں نے دسترخوان لیا اور تندور میں ڈال دیا۔ کہاں؟ آگ لگی ہوئی تھی، تندور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں اس میں ڈال دیا۔ وہ لوگ بڑے حیران کے کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، تم نے تندور میں ڈال دیا۔ فرمایا تھوڑا سا دم لو، ٹھہرو، ابھی دیکھو تو ہوتا کیا ہے۔ 2-3 منٹ گزرے، انہوں نے ہاتھ ڈال کے اس دسترخوان کو نکالا، وہ جلا نہیں بلکہ بالکل صاف ہو گیا، ڈرائی کلین، بالکل صاف۔ حیران کہ آگ کا کام جلا دینا ہے، اس نے جلایا نہیں، یہ صاف ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو کیوں؟ بات یہ ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تھے، میں نے نبی پاک کے سامنے یہی دسترخوان بچھایا، نبی پاک نے کھانا تناول فرما کے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے۔ ہمیں اللہ یا غوث، ہمیں دسترخوان سے ہاتھ پہنچنے کی اجازت نہیں، یہ نبی کی شان تھی۔ کوئی بزرگ کرے تو اور بات ہے، ہم کہاں سے کر لیں؟ تو انہوں نے ہاتھ پہنچ لیے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ کہ اس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور سنیں خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اس کو نقل کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں۔ جنگ احد میں نبی پاک کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، نبی پاک نے خون بہایا تاکہ آنے والوں کے لیے اللہ کی راہ میں خون بہانا نبی کی سنت ہو جائے، ان کے لیے اس میں ثواب ہو جائے۔ اگر نبی یہ کام نہ کرتا تو ہمیں نمونہ کہاں سے ملتا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کے ہونٹ مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا یہ جو خون ہے اس کو بند کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیسے بند کرے گا؟ انہوں نے کہا بس اجازت دیجئے اور پھر دیکھیے، اجازت دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا کرو بند۔ وہ آگے بڑھے، نبی پاک کے ہونٹ مبارک کو اپنے منہ میں لے لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، چوسنے لگے، اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی، خون رک گیا، کیونکہ خون کی جگہ کو دبایا جائے، جہاں سے خون بہ رہا ہے تو خون رک جاتا ہے۔ اب وہ جو خون تھا سارا ان کے منہ میں تھا، سارا ان کے